ایک گاؤں میں ایک کفن چور رہتا تھا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جس کو اس نے ایک اسکول میں داخل کروایا تھا۔ کفن چور بڑی مفلسی کی زندگی گزار رہا تھا، گاؤں والے اس سے شدید نفرت کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، اس بیٹا بھی جوان ہوتا رہا۔ کفن چور بیمار ہو گیا اور مرنے کے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، گاؤں والے بڑے ظالم ہیں، یہ تجھے جینے نہیں دیں گے، میرے مرنے کے بعد تم بھی میرے ولا کام کرنا۔ کفن چور مر گیا۔ چند دن اس کے بیٹے نے مختلف جگہ پر نوکری کرنے کے لیے گزارش کی، لیکن اس کی ہر جگہ فضل کی کہ کفن چور کے بیٹے کو ہم نوکری نہیں دیں گے۔ آخر کفن چور کا بیٹا بیمار ہو گیا، اس کی کسی نے بھی کوئی مدد نہیں کی۔ ایک دن اس نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ وہ اس کو بتا رہا تھا، بیٹا اٹھو اور میرے والا کام شروع کر دو۔ بیٹے نے بھی اب باپ والا کام شروع کر دیا اور کفن چوری کرنا شروع کر دیے، لیکن بیٹا باپ سے ایک قدم آگے نکلا۔ باپ تو صرف کفن چوری کرتا تھا، لیکن بیٹا مردے کے پچھواڑے میں ڈنڈا بھی گھسڑ آتا تھا۔ گاؤں میں ایک ہی پکار تھی، پہلے ولا کفن چور اچھا تھا، صرف کفن چوری کرتا تھا، لیکن اس کا بیٹا تو مردے کے پچھواڑے میں ڈنڈا بھی ڈال کر آتا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے، جو بھی حکومت ہے اس پر گزارو کرو، ورنہ اگلی حکومت کیا کر ڈالے کسی کو پتہ نہیں۔